نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل رحمك من قطعك صدر معتزز سامعین، آج کے اس باوقار اور اجلاس میں ہم طلبہ مدرسہ الہیہ آپ حضرات کی خدمت میں اپنے سال بھر کی محنت کا ایک چھوٹا سا خطبہ پیش کرتے ہیں۔ میں نے بھی اسی بنودہ مدرسہ کے سایہ میں تھوڑا بہت سیکھا ہے۔ آج میں بے حد ہی حساس موضوع کو چھیڑنا چاہتا ہوں جو ہم سب کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ میرے دوستو، صلہ رحمی معاشرے کی ضرورت ہے اور اسلامی معاشرے میں صلہ رحمی کی اہمیت کا اندازہ آپ خود لگا لیں کہ اسلامی معاشرے کا آغاز مکہ معظمہ سے ہوا اور مدینہ میں تکمیل ہوا اور اس کا نور پوری دنیا میں روشن کر گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو مکمل احاطہ آج تک کوئی نہ کر سکا۔ زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، لیکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور کردار کا نمایاں وصف صلہ رحمی ہے۔ تمام انسانی رشتے اسی ایک خوبی کے دائرے میں سمٹ آتی ہے۔ حضرات گرامی، ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلہ رحمی کے وصف پر غور تو کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ظلم نہ کرنے کا حکم دیا، دوسروں کے جان و مال کا قدر کرنا سکھایا، عورتوں کا مرتبہ بلند کیا، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا بار بار حکم دیا، پڑوسیوں کے حقوق بتائے، غلاموں اور ماتحتوں کے ساتھ برابری سلوک کرنے کی تاکید کی، یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والے کے لیے جنت کی بشارت دی۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کیے ہوئے معاشرے میں بھلائی اور خیر کے جذبات تھے، بڑوں کی عزت تھی، بزرگوں کا احترام تھا، کسی بھی مفلس کو حقارت کے نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، کوئی سائل کسی کے گھر سے خالی ہاتھوں نہیں لوٹتا، کسی گھر 3 دن اگر مہمان نہ آتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتا کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے، کہیں اللہ کی رحمت مجھ سے روٹ تو نہیں گئی۔ حضرات، کتنا پاکیزہ معاشرہ تھا جہاں عرض و لالچ کا گزر نہ تھا، تنگی اور غریبی کے باوجود ایثار و قربانی پر عمل تھا، لینے کا نہیں بلکہ دینے کا جذبہ تھا، دوسروں کا غم اپنا غم تھا، دوسروں کا دکھ اپنا دکھ تھا، کانٹا کسی کا چبھتا تو درد دوسرے مسلمان محسوس کرتے تھے، اب تو اپنے ہی کانٹا چبھاتے اور بغل میں کھڑے ہو کر مسکراتے ہیں۔ صحابہ کے معاشرے میں بس ایک ہی پیغام گونجتا تھا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عفو اور درگزر اور صلہ رحمی کے واقعات سے بھرے پڑے ہیں۔ اب میں اپنی تقریر اس حصے پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ پرامن زندگی کی حمایت کیا کرو، پرامن زندگی کی حمایت کیا کرو، نفرت بری بلا ہے، محبت کیا کرو، وما علینا الا البلاغ۔